السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مروجہ خواتین کا جو محفل نعت ہے یا محفل میلاد ہے جو منعقد کیا جاتا ہے، یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے ایک بہن نے سوال کیا کہ میرے سسرال والے محفل نعت کا انعقاد کرتے ہر سال، اور اس میں چند کام ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کرسی رکھی جاتی ہے، خالی کرسی، اور یہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ بلند آواز کے ساتھ اسپیکر میں نعتیں پڑھی جاتی ہے، اور ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ دف بھی بجایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں گانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ رکھے، یقینی طور پر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے والدین سے، ان کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب بن جاؤ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں بھی پڑھیں۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے اور باعث ثواب ہے۔ لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جہاں تک جو مروجہ میلاد کا تعلق ہے خواتین کا یا ویسے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے کوئی خاص دن متعین نہیں کیا۔ اگر شریعت نے کسی دن کو متعین کیا ہے تو وہ واضح ہے۔ اس حوالے سے کسی خاص دن کو متعین کرنا، اس محفل کے لیے، اس محفل نعت کے لیے کسی خاص دن کا متعین کرنا، اس کو باعث ثواب سمجھنا، یہ یقینی طور پر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی دن کو خاص کرنا، متعین کرنا، یہ اپنی طرف سے، مثال کے طور پر بعض ایسے دن ہے جو فضیلت والے دن ہے، جمعے کا دن ہے، اس کی فضیلت معلوم ہے، اس کے اندر جو اعمال کرتے ہیں، درود شریف پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات ہے تو وہ باعث برکت ہے، جو بابرکت راتیں ہیں، بابرکت دن ہے، اور جو متعین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی دن متعین کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، تو اگر ہم اپنی طرف سے دن متعین کر کے اسی دن میں اگر ہم یہ عمل کریں گے جیسے کہ آج کل مروج ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اس حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، سال میں کسی بھی دن آپ پروگرام کریں، کوئی خاص دن متعین نہ کریں، تو آپ جتنے بھی چاہے سال بھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس حوالے سے محفل منعقد کر سکتے ہو، لیکن میں نے بتلا دیا کہ کسی خاص دن کو متعین کرنا، اس کو باعث ثواب سمجھنا، اپنی طرف سے اس حوالے سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خواتین کے جو محافل ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں بلند آواز کے ساتھ اسپیکر میں نعتیں پڑھتی ہے، جو کہ یقینی طور پر شرعی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر اس طرح کا پروگرام ہے اور دن بھی خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، تو آپ پڑھ سکتی ہو، لیکن باہر آواز نہیں جانی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ممانعت آئی ہے کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ کوئی دی ہے، اور وہ بھی بقدر ضرورت، لیکن اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی آواز کو نرم نہ رکھے، سختی کے ساتھ بات کرے تاکہ اس کے دل میں رغبت پیدا نہ ہو۔ تو اگر کوئی لڑکی بلند آواز کے ساتھ اسپیکر میں نعت پڑھے گی، اور وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ، اور باہر جب آواز جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں بات ہے، مرد کی فطرت میں بات ہے کہ وہ پھر شیطان درمیان میں جو ہے وہ ان کے ذہن پر خیالات ڈالیں گے اور غلط خیالات ڈالیں گے، جس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا عورت کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے آواز کو پست رکھے۔ اگر آپ نعت بھی پڑھتی ہو تو اسپیکر میں، بڑے اسپیکر میں جہاں باہر آواز جاتی ہے، تو اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔